الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ ہفتے میں محرم الحرام، اسی طریقے سے شہادت حسین، کربلا کا واقعہ، پھر یزید، پھر اسی طریقے سے قاتلان حسین کا انجام، مختلف قسم کی باتیں آپ کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ انسان کی نفسیات کو پہچاننے والے، انسان کا کس میں نفع ہے کس پہ نقصان ہے، اس سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نفسیات کو پرکھنے والے، اور اللہ نے آپ کو اس کا علم بھی عطا فرمایا کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ضرر رسا ہو سکتی آپ نے اس سے سختی سے منع فرما دیا، اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نفع رسانی کا کام کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائدے بھی بیان کر دیے، اس کے فضائل بھی بیان کر دیے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سب سے افضل مذہب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر قابل اور مقبول مذہب اگر کوئی ہے تو یہ دین اسلام، یہ پسندیدہ اسلام۔ اور اس مذہب کی جو شروعات ہوتی ہے یہ کس سے ہوتی ہے؟ اس مذہب کی شروعات اخلاقیات سے ہوتی ہے، اس مذہب کی شروعات حسن رفتار سے ہوتی ہے، اس مذہب کی شروعات حسن کردار سے ہوتی ہے، یعنی خوبیوں کے ذریعے اس مذہب کی شروعات ہوتی ہے۔ کس کے ذریعے؟ خوبیوں کے ذریعے، اچھائی کے ذریعے، اچھے سماج کے ذریعے سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے۔ اور جو چیز سماج کے اندر نقصان اور ضرر کا سبب بن سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، جس سے سماج میں کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان ہو سکتا ہے۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم میں اس کو سختی کے ساتھ کیا فرما دیا؟ منع فرما دیا کہ سماج میں ایک سب سے بڑا نقصان کا ذریعہ اور سبب ہے یہ۔ اس میں سے ایک چیز جو ہے نہایت قبیح اور نہایت بری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جھوٹ۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے بہتان ہے، اسی طریقے سے غیبت ہے، اسی طریقے سے تہمت لگانا ہے۔ یہ ایک ایسی خرابیاں ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی جو اتحاد برقرار رہے، اتفاق برقرار رہے، سماج کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے، جو اچھائی ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے، نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کے ذریعے سے ایک بہت با شریف اور باعزت آدمی ہے، تھوڑا سا زہر کی پڑیا کان میں چھوڑے کہ ساری کی ساری اس کی عزت ہاتھ میں مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ذرا سے کسی نے جھوٹی شہادت دیا کہ بڑے سے بڑا زمین ہو یا مکان ہو وہ دوسرے کے نام میں چلا جائے، کتنا بڑا خطرہ نقصان اس کی۔ سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو اور ساری انسانیت کے اس سے منع کرو، ساری انسانیت کو اس سے منع فرمایا۔
جھوٹ کس کو کہیں گے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ خلاف واقعہ، کسی چیز کی کسی کو خبر دینا جو واقعہ ہے ہی نہیں ہے، جس کی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کی دوسرے کو کیا دے دینا؟ خبر دینا، اس کو کہا جاتا ہے جھوٹ۔ اب اگر یہ خبر جان بوجھ کر اگر دی جا رہی ہے یا بغیر جان بوجھ کے دی جا رہی غلطی سے، جان بوجھ کر اگر دی جا رہی ہے، معلوم ہے کہ ایسے حقیقت ہے ہی نہیں ہے، پھر بھی خبر دی جا رہی ہے، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر انجانے میں ایسا خبر دے دی گئی تب بھی یہ گناہ ہے، تب بھی کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ وَلَا تَقْفُ، جس کی تمہیں کسی قسم کی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے، جس سے تم واقف نہیں ہو، جس کو تم نہیں جانتے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، اس کو تم بغیر کسی تحقیق کے کسی دوسرے کو مت پہنچاؤ۔ کیوں؟ ان السمع بولتے کان کو، والبصر آنکھ کو، والفؤاد دل کو، کل قیامت کے دن ان تمام کے متعلق تم سے سوال کیا جائے، یعنی جو خبر بھی تم نے ایک دوسرے کو کیا کیا ہے؟ پہنچایا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ بے تحقیق بات کسی دوسرے کو پہنچانا یا سنی سنائی باتوں پر افواہ کا بازار گرم کرنا، ایک دوسرے کو یعنی خلاف واقعے کی خبر دینا، اس سے سماج میں ایک بڑی خرابی اور برائی پیدا ہوتی ہے۔ خاص کر کے جھوٹ ہے، تہمت ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، یہ چیزیں۔ اسی طریقے سے جھوٹی شہادت ہے۔ جھوٹی کیا ہے؟ شہادت۔ ایک خبر پڑھنے میں آئی کہ سعودی عرب کے اندر ایک شخص ہاسپٹل میں تھا، پیٹ میں درد ہوا، سینے میں درد ہوا، اس کے جسم میں ایک عضو ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا عضو پھر ڈوبا۔ ڈاکٹر نے تحقیق کیا، معلوم کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس مریض نے ایک نمبر نکال کر دیا، کہا اس نمبر پر بات کرو، اس نمبر پر کیا کرو؟ بات کرو۔ جب ڈاکٹر نے اس نمبر پر بات کیا تو کہا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے پوری کی پوری میری زمین دوسرے کے نام پر چلی گئی، اور 3 سال ہو گئے میں اور بیوی بچے سب کے سب اس کے حق میں بددعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انجام دکھائے گا اور آخرت میں بھی دکھائے گا۔ صرف چھوٹی سی ایک گپ، یعنی بس یہ اتنا ہی بولا ہوگا نا کہ نہیں اس کی نہیں ہے بس، لیکن کتنا بڑا خسارہ نقصان ہوا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے سنی ہوئی باتوں کو یہ بتانا کہ میں نے دیکھا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ دیکھی ہوئی باتوں کو یہ بتانا کہ میں نے اس کو کیا کیا ہے؟ سنا ہے۔ اسی طریقے سے باپ دادا سے جو رسم رواج چلے آ رہے ہیں، اسلام میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، ایسی چیزوں کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ اگر نہیں تھے اس سے ایک دم الگ ہو جاؤ، میرے کو یہ پسند نہیں ہے، تم کو کرنا تم کرتے بیٹھو، ایسا بول سکتے۔ انسان زبان سے کوئی لفظ صحیح طریقے سے نکالنے بھی نہیں پاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتے اس کے دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر موجود ہوتے ہیں، جو اس کی ہر بات کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما مطلب نہیں، یلفظ مطلب الفاظ، من قول زبان سے کوئی الفاظ بھی نہیں نکالنے پاتا، رقیب عتید کہ وہ اس کو لکھنے کے لیے ایک دم بالکل تیار ہے۔ کیا رہتے ہیں؟ تیار، اور اس کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اسی کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اسی کے مطابق کیا کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حارث ابن مزری، بلال ابن حارث المزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کی زبان سے کبھی بعض مرتبہ ایسا کوئی الفاظ نکل جاتا ہے خیر کا، بھلائی کا، اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو اتنا بڑھا کے چلے جاتا ہے کہ یہ دائمی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا کوئی الفاظ زہریلا جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے،
جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اس کو حاصل ہوتی ہے اور یہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ جہنم کا کیا مستحق بن جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر میں، اس روایت کے اندر میں جھوٹ کی قباحت اور برائی کو بیان کیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یعنی جھوٹا آدمی اللہ کی لعنت کا گرفتار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک روایت میں صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، صحابہ اکرام نے انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایقول المومن جبان، مسلمان آدمی جو ہے یہ بزدل ہو سکتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، یعنی مسلمان کے اندر جو بزدل کی صفت ہے یہ آ سکتی ہے۔ پھر کہا صحابہ اکرام نے انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایقول المومن بخیلا، کیا مسلمان جو ہے یہ بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم، ہاں مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایقول المومن کذابا، کیا مسلمان آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ایمان والا ہے مسلمان ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے کبھی، وہ ہمیشہ سچ ہی بولے نا، چاہے اس کی جان کا نقصان ہو چاہے اس کے مال کا نقصان ہو، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے پکے مومن اور منافق علامت کو گویا کہ بیان کروایا اور کہا کہ دیکھو، یعنی آپ سے زیادہ انسان کی نفسیات کو پہچاننے والے، انسان کی حقیقت کو پہچاننے والے دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور قیامت تو کوئی آ بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے بتلا دیا کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے، برا انسان کون ہوتا ہے۔ اربع من کن فی کان منافقا خالصا، چار ایسی عادتیں بتلائی، اس کو ہم بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ چار ایسی خصلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ جس شخص کے اندر یہ خصلت ہوں گی، کہا کہ پیور منافق ہے، اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور۔ کانت فی خصلۃ من اللہ خصلۃ من النفاق، اگر اس میں سے کوئی ایک خصلت پائی جاتی ہے، کوئی ایک عادت اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے، کہا کہ نفاق کی علامت۔ سب سے پہلی چیز فرمائی اذا تؤمن خانہ، کہ وہ امانت میں کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اب امانت صرف یہ نہیں ہے کہ سونا چاندی رکھا تو یہ ایک امانت ہے، یا پھر زیورات رکھا یہ ایک امانت ہے، یا پھر کوئی چیز گروی رکھا یہ ایک امانت ہے، نہیں۔ امانت میں جو سچا دوست جو ساتھ میں بیٹھنے والا ہے، اگر اس نے کوئی راز کی بات بتلایا تو یہ بھی بڑی امانت، یہ بھی بڑی کیا ہے، امانت ہے۔ اس پر خیانت کرنے کا، اس پر خیانت کرنے کا جو گناہ ہے اس سے کہیں زیادہ اس پر خیانت کرے، کیونکہ اس نے جو آپ کو بات بتلا ایک دوستانے کے نتیجے پر بتلا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے تو بات بات پر کیا کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، کہ اگر کسی قسم کا جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف، بعض مرتبہ ہم وعدہ کرتے ہیں اس لیے کہ اس کو کرنا ہی نہیں ہے، یعنی شروع میں یہ نیت ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کسی قسم کا جب بحث و مباحثہ کا جب موقع آتا ہے تو اس کی زبان سے یعنی گالم گلوچ گالی گفتار اس کی زبان سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ یہ اسفل درجے کے انسان کی علامت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کذب العبد، کہ جب بندہ کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک، فرشتے اس سے کئی میل دور ہو جاتے ہیں، تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بھی، اس سے میلوں دور جو ہے فرشتے چلے جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو سے۔ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ فسوق یعنی چھپکے چھپکے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ کس کی طرف لے کر جاتی ہے؟ اور یہ گناہ بڑے گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی فجور کی طرف، اور پھر یہاں سے انسان بے حیا بے غیرت بن کر زندگی گزارتا ہے تو وہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان
कज़िब यहदी इलल फुसूर व इन्नल फुसूर यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, कि फुजूर जो है ये जहन्नम की तरफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे बड़ी खयानत क्या है? कबूरत खयानतन। कभी ऐसा होता है हमारे पास भी आया होगा, हम इसको देखकर अगर हमारे अंदर ये चीज है तो सच्चे दिल से हम तौबा करें। बात मतलब ये होता है खुद हमारे साथ बैठने वाला आदमी होता है कि नहीं, हर एक के साथ होते हैं। अब वो क्या करता है, देखो मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, तुम पर एतमाद कर रहा हूँ, और इस एतमाद के साथ मैं आपको ये बात बतला रहा हूँ, लेकिन किसी को मत बतला। पता है ऐसा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस एतमाद के साथ अगर कोई शख्स बातें बतलाता है, आप इसको दूसरों को बतला रहे हैं, आपसे बड़ा खयानत और आपसे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि उस शख्स ने जो आपको बातें बतलाया एक एतमाद और भरोसे के साथ और सच्चा होने के नतीजे में बतलाया। रिवायत में कबूरत खियानतन अन तुहद्दिसा अखाका हदीसन, कबूरत खियानतन मतलब सबसे बड़ी खयानत यह है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आकर हुआ लगा भी मुसद्दिक़ुन, आकर कोई ऐसी बात बयान करे और उसके दिमाग में ये चीज हो कि आप मेरे हक में मुईन और मददगार हैं और आप सच्चे हैं, वान तभी काजिब वान तभी वान तलकबी काजिब, और आप उसके हक में झूठे साबित हो रहे हैं, यानी दूसरों को उसके राज पास कर रहे हैं। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि माशरे में किस तरीके से इंसान को जिंदगी गुजारना चाहिए। इसी तरीके से आपने सुना होंगे रिवायत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की, अब्दुल्लाह बिन मसऊद की, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है बहुत कम, लेकिन सबसे ज्यादा हुजूर के साथ रहने वाले कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। हदीस को हम गौर से सुने, बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि किसने फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम, खबरदार, यानी इस बात को गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, चौकन्ने हो जाओ इस बात को सुनने के लिए, मैं जो बतला रहा हूँ उसको सुनो। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, मैं तुमको ऐसे गुनाह के बारे में बतलाना जा रहा हूँ जो कबीरा गुनाह से भी बड़े गुनाह। एक तो कबीरा गुनाह ऐसे बड़ा गुनाह है, वो कहा कि उससे भी बड़े गुनाह। कबीरा गुनाह से भी कैसे गुनाह? बड़े गुनाह क्या है? कहा कि अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार देना, व उकूकुल वालिदैन, और वालिदैन की नाफरमानी करना, ये कबीरा गुनाह से भी बड़े गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे टेक लगाकर, आपने टेक छोड़ा, वह जलसा काना मुत्तकियन, और फिर फरमाया, यहाँ फिर से अल्लाह का लफ्ज लेकर आया, अल्लाह खबरदार हो जाओ, अब गौर से सुनो, वक़ौलु ज़ूर, और झूठी बात को बयान करना। कौन सी बात को बयान करना? आप इस लफ्ज को इतना तकरार करते रहे, इतना दोहराते रहे, इतना दोहराते रहे, अल्लाह वक़ौलु ज़ूर, अल्लाह वक़ौलु ज़ूर, अल्लाह वक़ौलु ज़ूर। सहाबा इकराम फरमाते हैं फमा ज़ाला युकर्रिरुहा, आप इसका तकरार यानी मुकर्रर इसको दोहराते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कुल्ना लैतहु सकता, हम यहाँ तक के इस सोच में पड़ गए काश कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोश हो जाए। यानी आप अंदाजा लगाओ कि इसकी कबात कितनी ज्यादा खराब है। इसी तरीके से कुरान पाक में फरमाया, इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो शख्स झूठ बोलता है या इफ्तरा पर्दाजी करता है, हकीकत में अल्लाह पर ईमान नहीं रखता है। आप इससे अंदाजा लगाओ तो कुरान क्या है कि किस पर ईमान नहीं रखता है? अल्लाह के आयतों पर ईमान नहीं रखता है। उलाइका हुमुल काज़िबून, ये झूठों में से। इसी तरीके से वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लकुम, इससे बड़ा झूठ क्या होगा जिसको तुम खुद नहीं जानते और उसको कहते हो कि ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है। अब तो तुम जो है अल्लाह पर झूठ बांध, तो किस पर झूठ बांध रहे हैं? अल्लाह। खलासा कलाम ये झूठ एक निहायत ही कबीह अमल है। झूठ जो है अगर किसी शख्स के ताल्लुक से मालूम हो जाए कि शख्स झूठा है, माशरे में उस पर कोई एतमाद नहीं करता, कोई भरोसा नहीं। इसी तरीके से खास तौर से जो 4 अलामतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की बतलाई, इसके खिलाफ ये मुसलमान की अलामत। मुसलमान ये कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी वादा खिलाफी नहीं करता है, कभी यानी गालम गलोच भी नहीं करता है, और सबसे बड़ी खयानत ये बतलाई
کہ کوئی راز کی بات تمہارے سامنے آ کر بتلائے اور اس راز کی بات کو آپ دوسروں کو کیا کر دو، شائع کر دو، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ کچھ مواقع پر جھوٹ بولنا جائز، کچھ مواقع پر۔ ریاض الصالحین ایک بڑی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس پر موجود ہے۔ کچھ مواقع پر، وہ مواقع کیا ہے؟ ہر وہ مقصد، یعنی ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، ہر وہ مقصد جس کا حاصل کرنا بغیر جھوٹ کے ممکن ہو، وہاں جھوٹ بولنا حرام۔ جس کا حاصل کرنا بغیر جھوٹ کے مقصد کو یعنی ممکن ہو، حاصل کر سکتا ہو انسان کو، وہاں پر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام۔ اور اگر حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوٹ ہی بولنا پڑے گا وہاں پر، اب وہ چیز دیکھا جائے گا، وہ حکم دیکھا جائے گا۔ اگر وہ فرض کے درجے کی چیز ہے تو جھوٹ وہاں پر بھی فرض، واجب کے درجے کی ہے تو جھوٹ واجب، جائز کے درجے کی ہے تو جھوٹ جائز۔ مثال کے طور پر ایک ظالم شخص ہے، کسی کی جان کے در پر پڑا ہوا ہے کہ اس کی جان لے لی ہے میرے کو، یا کسی کے مال کے در پر پڑا ہے کہ اس کا مال مجھے چھین نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مال کہاں ہے یا وہ کہاں پر چھپا ہوا ہے، آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اب آپ کے ذمہ میں جھوٹ بولنا ایک واجب کے درجے میں، کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے معاشرے میں مال کی حفاظت یہ بھی فرض ہے کہ انسان معلوم ہے کہ فلاں وہ بہت جھوٹا ہے، وعدہ خلافی کرتا رہتا ہے، اور وہ مال کا سوال کر رہا ہے۔ وہ کس کا سوال کر رہا ہے؟ مال کا سوال کر رہا ہے۔ اب اگر میں بولتا ہوں، حالانکہ میری جیب میں پیسے بھی ہے، گھر میں بھی ہے، اکاؤنٹ میں بھی ہے، سب ہے، اگر میں بولتا ہوں کہ ہاں میرے پاس ہے، لیکن وہ جب میں اس کو دوں گا تو واپس ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ ایک مرتبہ مانگ کر تو چلے جائے گا اور میں دے دوں گا، لیکن وصول کرتے کرتے میری کئی چپلیں گھس جائیں گی مگر وہ دے گا نہیں۔ اب ایسی حالت پر بچنے کے لیے ہم کیا راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ توریہ اختیار کر سکتے ہیں، الفاظ کنایا، ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے جھوٹ بھی نہ ہو اور کام بھی بن جائے۔ مثال کے طور پر کہا کہ ہاں اتنے پیسے ہے کیا آپ کے پاس؟ پیسہ ایسے کہا ہے 5 سال سے 1 روپے نہیں ہے میرے پاس، یعنی 1 روپے کے علاوہ بہت سے ہے مگر اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہے۔ پیسے پہلے چلتے تھے، ابھی کہاں چلتے ہیں؟ 1 پیسہ 2 پیسہ 5 پیسہ 10 پیسہ 20 پیسہ، آج کے دور میں کہاں چلتے ہیں؟ ایک قسم سے ایک توریہ ہے، یہ کیا ہے؟ الفاظ کنایا ہے، جس سے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ایسے شخص سے بچنے کے لیے الفاظ کنایا کا استعمال کرنا یعنی بذریعہ مجبوری کے جائز استعمال کر سکتے ہیں، جس کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جاتی تھی کہ یہ معاشرے میں جھوٹا آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی تھی، اور آپ کا دل اس وقت تک صاف نہیں ہوتا تھا جب تک کہ آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس نے توبہ نہ کر دیا۔ بہرحال جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ اس کے ذریعے سے بے شمار تباہی معاشرے میں وجود میں آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔